عبادتیں کعبہ حسین کی دہلیز پہ سمٹ کے رہ جائیں تو درود کی شکل بن جاتی ہے۔ آباد و شاد رہو، عزتوں والے دربار میں جتنے آئے ہو، کریم حسین کی کریم ماں کسی کو خالی نہ جانے دے۔ خصوصاً بانیان مجلس، جتنے ہم سفر ہیں، جتنے قدم چلائے ہو، دعا ہے مشکل دور میں جو حسین کی ماں کو مہمان بنانے کے انتظام کرتے ہو، کسی بے غیرت کے محتاج نہ ہو۔ ذاتی حیثیت آپ کی جوتیوں سے بلند نہیں ہے، ذاکر حسین ہونے کی حیثیت سے ایک منت ہے۔ جتنے بکھرے ہوئے ہو اگر سمٹ جاؤ تو مہربانی ہو جائے گی، آپ بھی تھوڑا سا قریب آ جائیں، احسان کرو گے آپ مجھ پہ۔ جتنے پیچھے بیٹھے ہو مہربانی کر کے تھوڑا سا قریب آ جائیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ کوئی مشکل بات نہیں کی، مہربانی ہوگی آپ کی۔ آپ بھی تھوڑا سا سامنے تشریف لیں، ابھی ماحول ہو جاتا ہے، بڑی مہربانی، انتہائی شکر گزار جنہیں 14 نے اٹھنے کی سکت دے رکھی ہے، بڑی مہربانی ہوگی۔ درود پڑھ لیں بآواز بلند۔ اجازت ہے بھائی جان؟ بغیر کسی لمحے کو ضائع کیے ہوئے ایک جملہ جو ممبر پہ جب سے ہوں کہہ رہا ہوں، جب تک ہوں کہتا رہوں گا، یہی جملہ مجھے یقین کی سرحد تک لے جائے گا کہ کون سال کا رزق لینے کے لیے آیا ہوا ہے، کون اولاد لینے کے لیے آیا ہے۔ واجب الاحترام تشریف فرما ہے، ہر ہاتھ علی کو سلام نہیں کر سکتا، ہر ہاتھ کی لکیروں میں علی کے نام پہ بلند ہونا نہیں لکھا ہوتا۔ ہاتھ وہی اٹھتے ہیں جنہیں یقین ہو کہ جو سورج کی پہلی کرن کو پھول کے رخسار پہ پڑی ہوئی شبنم کو پینے کا حکم دے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ سلام کر لیا اس بندے نے علی کا جس کا بازو بلند ہو گیا ہے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، میں انتہائی راضی میں مطمئن۔ میرے سامنے آؤں تو مہربانی، یا مجھے حکم دے میں ممبر آگے لے آؤں، بڑی مہربانی ہوگی۔ بلا فصل کے ماننے والوں آپ بھی مہربانی جو اٹھ سکتے ہو، بڑی مہربانی ہوگی۔ علی کے ہوتے ہوئے دیواریں کیا سہارا دیں گی بندے کو؟ توجہ ہے بھائی جان؟ میں اس بات سے مجھے غرض نہیں ہے میرے سامنے کتنے بیٹھے ہو، میں نے ایک موضوع ممبر سے کہنا ہے جو کم از کم 1 سال کی محنت سے، ویسے تو بہت سارے ایسے موضوع 14 نے دیے ہیں جو نوکر نے ہی ممبر سے پہلی بار پڑھے، انہی میں سے اسی مہینے سے وابستہ ایک موضوع ہے۔ اگر بے نیازی کرو گے تو موضوع بدل لوں گا، ورنہ جتنے بیٹھے ہو جو ذہنی طور پہ آج فیصلہ کیا ہے، ایک بندے کو بھی سمجھ آ گئی تو داد پورے ملک سے اس موضوع پہ میں نہیں جانتا کتنی لے چکا ہوں، کتنی دعا۔ جو ذہنی طور پہ وعدہ ہے اسی کو پورا کرنا ہے۔ کربلا کے 72 شہیدوں میں جو کم از کم 40 سے 50 کتابوں کے جگر چیرنے کے بعد ایک ہستی کا فضائل میں نے اکٹھا کر کے قلم بند کیا ہے، نام ہے اس کا زہیر بن کین۔ اب سارے ہلاؤ گے، میں تب بھی پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ اسلام آباد سے کراچی تک فیصل آباد عشرہ محرم میں پڑھ چکا ہوں، چونکہ بابا ہی سے وعدہ یہی تھا کہ یہ موضوع آپ کے میرے سامنے جتنے بیٹھے ہو، بات تیری سمجھ آ گئی تو لاکھوں ہوں، بولنے والے 14 یا 12 ہی ہوتے ہیں، اور میں مطمئن ہوں تو میں پورے اعتماد سے اس سخی کا فضائل اور اسی کے مصائب کا ایک ٹکڑا آپ کی جھولی میں، ویسے جو 14 سے مانگتا رہتا ہوں اسی کے نتیجے یہی ہیں۔ پھر وعدہ، پھر وقت ملا تو جناب اخنف جو میرے نبی کا صحابی، اس کا فضائل بھی اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ اگر آپ
میرے یقین اور اعتماد پہ پورے اتر آئے. کربلا کے 72 میں نام ہے زہیر بن کین کا. دل بن آیا ہے طبیعت بنانے کے لیے، چہروں کی زیارت کے لیے. میں 4 مصرے کہنا چاہتا ہوں حسین بادشاہ کے حوالے سے، اور یہی مجھے یقین کی سرحد تک لے آئیں گے کہ موضوع سننا کس بندے نے ہے. سرنگوں دین کا یہ داہر میں ہونے نہیں دیتا. نہیں، جو ہاتھ پھیلا ہی 14 کے دروازے وہ نیچے رہ ہی نہیں سکتا. سرنگوں دین کا یہ دہر میں ہونے نہیں دیتا، خود تو رویا ہے کسی اور کو رونے نہیں دیتا. کیا بات ہے آپ کی. سرنگوں دین کا یہ دہر میں، ہر بندے کے مقدر میں یہاں بیٹھ کے نبیوں کی فہرست میں نام لکھوانا نہیں لکھا ہوتا. کچھ بندے آتے گھر سے ہیں، بازاروں کی زینت ہو جاتے ہیں. فہرست میں فیصلہ حسین کی ماں کرتی ہے. نصیب جاگ جائیں تو بندہ یہاں پہ. ابھی 14 آنکھوں سے پردے ہٹا دینا تو کسی کو دائیں طرف آدم بیٹھا ہوا نظر آئے گا، کسی کو نوح بیٹھا ہوا نظر آئے گا. میں اعتماد کر کے اپنے وعدے کی طرف، سرنگوں دین کا یہ دہر میں ہونے نہیں دیتا، خود تو رویا ہے کسی اور کو رونے نہیں دیتا. اور کیسا بدلہ ہے لیا تو نے زمانے سے حسین، تیرے قاتل کو تیرا صبر بھی سونے نہیں دیتا. کون سا ہاتھ ہے جو 14 کے نام پہ اٹھ ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی. آپ کی کیا بات، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے. بڑی مہربانی. یہ کیمرے تو لگے ہیں، ان سے کبھی گھبرائے ہی نہیں. 9 سال کی نوکری میں یہ 14 کے کرم ہے کہ انہوں نے 11 گولڈ میڈل عطا کیے ہیں. میری حیثیت آپ کی جوتیوں سے بلند ہی نہیں ہے. ابھی حال ہی میں سندھ میں یہ موضوع پڑا، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ کتنا مجمع تھا اور کتنی نوکر کی حیثیت سے بڑھ کر داد اور دعائی. ایک لمحے کی تشریح ہے. مہدری لکھنوی سے لے کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. یہ بات آپ کے ذہن میں رہ گئی تو آج کا دن مجلس ہوتی رہے. اگلے سال تک نوکر کا فضائل بھول گیا تو پھر بی بی رقیہ کے دربار سے مجھے خیرات ملی نہیں. لیکن شرط منت کرنے لگا ہوں، چونکہ ممبر سے نوکر نہیں پہلی بار پڑھا ہے، اس لیے تھوڑی سی توجہ کے لیے منت کروں گا. زہیر بن کین، جناب کین یمن کے رہنے والے تھے. ایک ایک لفظ کی توجہ. حج کے لیے مکے پہنچے. جیسے ہی مکے پہنچے اللہ نے زہیر عطا کیا. تھکو گے تو میں نے بڑا سفر کیا ہوا ہے. حقیقت بات ہے، کل اسی وقت میں ہاسپٹل میں تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں پہ حاضری دے سکوں گا. پیچھے گکھڑ بھی احسن شاہ صاحب کا بھی حکم تھا، وہیں سے آئے. آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. زہیر جناب کین کو ملے. اس وقت کے 2 قبیلے تھے، ایک عثمانی ایک علوی. علوی شیعہ تھے، عثمانی تھے. ہوئے ہوئے کیا بات ہے، بڑی مہربانی. علوی شیعہ تھے، عثمانی تھے. یہ جو قبیلہ تھا، یہ اس قبیلے کا نام تھا بجیلہ. بجیلہ ایک عورت تھی جو خوبصورت بھی تھی، بہادر بھی تھی. اس قبیلے نے فیصلہ کیا کہ ہمارے قبیلے کا نام بجیلہ، اس لیے اسے زہیر بن کین بجلی بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ پوری ذمہ داری بہار الانوار سے لے کر علامہ علی نقن نقوی تک کا میں روایات کا ضامن ہوں. 1 سال لگا ہے میرا مکمل، میرا مقدر ہے. یہ موضوع کربلا میں جب پہنچا وہاں ہوا تھا. زہیر مل گیا. چونکہ یہ قبیلہ بجیلہ قبیلہ یہ تھا عثمانی قبیلے کے پیروکار. زہیر جوان ہو گیا، بہادر اتنا ہو گیا، میں بالکل مکالمے کی طرف آ گیا ہوں. زہیر جوان ہوا، تلوار چلانا سیکھ لی. اتنا بہادر ہو گیا کہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کوفے میں میدان میں 4 بار ہور کو بھگایا ہے زہیر نے. جو سارے ہلا رہے یقیناً توجہ ہے، چونکہ ایسے موضوع ممبر سے ہوتے ہیں. یہ نوکر کو ہی خیرات ملی ہے. 4 مرتبہ ہور کو. یہ بات ذہن میں رہے گی تو آگے جا کر میرا فضائل سننے میں جو 14 نے عطا کیے تمہیں آسانی رہے گی. جوان ہو گیا زہیر، چونکہ عثمانی قبیلے کے پیروکار تھا.
ادھر جنگ صفین میں علی نے فقیر شام کے مقابلے میں لشکر اکٹھا کیا. جو سر بات تو نہیں میری بھول گئے، بلکہ میں ایسے کہتا ہوں کہ فقیر شام کے مقابلے میں امیر صبح و شام اتر آیا. جیسے ہی لشکر میں، چونکہ یہ عثمانی قبیلے کے پیروکار تھا، اس کا نام بنی امیہ کی فوج میں آ گیا. زہیر بن کین کا نام اسی فوج میں، بنی امیہ کی معاویہ کی فوج میں 1000 سپاہی کا اسے سالار بنایا گیا. زہیر جیسے ہی صفین کے میدان میں پہنچا، اس نے دیکھا کہ علی 11 بیٹے لے کر اس کے مقابلے میں آیا ہے جس کے ذہن سے توحید نکل چکی ہے. میں بالکل ذہن کی زمین تیار کرنے تک، جیسے ہی زہیر نے منظر دیکھا، اس نے سوچا کہ اگر علی کے مقابلے میں آیا تو جہنم واجب. میں لاہور کا رہنے والا ہوں، داد دینے کو تیرا جی چاہے تو گھر جا کے دے دینا، ہوائیں بھی علی کے حکم سے چلتی ہیں، داد پہنچ جائے گی. لیکن بات جس بندے کو سمجھ آ گئی اور وہ 14 سے بھیک نہ مانگ سکا، پھر اپنے مقدر کو ہاتھ کی لکیروں میں دیکھنا کہیں ماتم تو نہیں لکھا ہوا. جیسے ہی زہیر نے منظر دیکھا علی 11 بیٹے لے کر صفین کے میدان میں کھڑا ہے، اس نے سوچا علی کے مد مقابل گیا تو جہنم واجب. اگر جنگ نہ کی تو میرے قبیلے کے 1000 مرد اور عورت بے گناہ مارے جائیں گے. کروں کیا؟ زہیر سوچ رہا تھا. یا زہیر نے صفین کے میدان میں مکالمہ شروع کرنے لگا ہوں، اور یقیناً اعتماد مجھے چاہیے کہ آپ میرے قیمتی لفظ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جیسے ہی زہیر نے منظر دیکھا، اس نے صفین کے میدان میں ایک درخت کے نیچے مصلی بچھایا. کیا بات ہے! جو ہاتھ علی کو سلام نہ کر سکے، اس ہاتھ کے ہونے کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آتا. اس نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، اور یہ آپ کے نوکر کو ہی شرف ہے، دور حاضر کے جتنے شاعر تھے سب نے ایک مقام پہ کراچی کھڑے ہو کر انعام بھی دیا اور کہا یہ تیرا ہی حق ہے، جو 14 نے تجھے اتنے گولڈ میڈلوں سے نواز دیا ہے، یہ اسی خیرات کا نتیجہ تیری جھولی میں ڈالنے لگا ہو. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. زہیر نے ہاتھ بلند کیے، کہا اللہ کرے نہ ہو کبھی حیدر کا سامنا. نہیں 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 نہیں، میں تیرے سامنے اللہ جانے کون سا موضوع لے آیا ہوں. اللہ کرے نہ ہو کبھی حیدر کا سامنا. اللہ کرے تیرا ہاتھ نیچے رہا تو میری قلم نے جو منتیں کی ہیں سال، وہ پریشان ہو جائے گی. اللہ کرے نہ ہو کبھی حیدر کا سامنا، کیسے کروں گا حشر میں سرور کا سامنا. کیا بات ہے آپ کی یار، کیا بات ہے! کیسے کروں گا حشر میں سرور کا سامنا، حسنین اور عباس سے راہبر کا سامنا. حسنین اور عباس سے راہبر کا سامنا، دے موت گر کروں تیرے لشکر کا سامنا. دے لو تو مہربانی کرنی ہے بھائی جان، میرے جگر کا لہو لگا ہوا ہے. میں نے تعداد کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے عہد کو نہیں پایا ہے. دے موت گر کروں تیرے لشکر کا سامنا. دعا کر کے کہتا میرے مالک دوزخ میں جاؤں نہ، میری مشکل تو ٹال دے، ان شامیوں کے ذہن سے مجھ کو نکال دے. کیا بات ہے آپ کی یار، کیا بات ہے! جس ہاتھ میں 14 کا دیا رزق ہوتا ہے وہ نیچے نہیں رہ سکتے. اس لیے منت کرتا میں نے آپ کی تعداد پھر کہنے لگا ہوں. میں اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں اور 14 سے صلہ لے کے میں نے سفر کرنا ہے. دے موت گر کروں تیرے لشکر کا سامنا، ان شامیوں کے ذہن سے مجھ کو نکال دے. تاریخ کہتی ہے علی نے اور علی کے بیٹوں نے صفین کی جنگ ایسے لڑی کہ بھاگنے والوں کے ذہن سے زہیر نکل گیا. جنگ ختم ہوئی، اس نے سجدہ شکر ادا کیا. وقت گزرنے لگا، 40 سال کا زہیر ہو گیا. 40 سال کی عمر میں زہیر نے شادی کی.
दिलहम नामी औरत से अकद को 1 साल हुआ था, या 28 रजब 61 हिजरी को हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। क्या बात है यार आप, 61, मैं नहीं जानता मेरा फैसला सही है या गलत है, लेकिन जितना एतमाद किया है तुम्हारा हक बनता है कि हैरानगी में नहीं रहना। किताब पढ़ना कोई जुर्म नहीं होता। 61 हिजरी 28 रजब हुसैन ने मदीना छोड़ा। इसने अपनी बीवी को लिया, कहता पहले ही मुश्किल से बचा हूं, पहले ही जान मुश्किल से बची है, मेरे साथ चल, सामान बांध। किसी सहरा में जाके घर बनाते हैं। मैं नहीं जानता, मैं चाहता ही नहीं, चूंकि मैंने वादा कर लिया था आज के बाद ना मैं हाशमियों का हिस्सा बनूंगा ना यजीदियों का हिस्सा बनूंगा, जिंदगी अलग से शुरू करते। इसने कहा हुसैन का साथ दे। दिलहम कहती हुसैन का साथ दे। कहता हुसैन का साथ दूंगा तो 1000 बेकसूर मर्द और औरत मारे जाएंगे। कहती भाई यजीद का साथ दे। कहता जहन्नम से डर लगता है। फैसला हो गया। बीवी को लिया सहरा में, मुकामे जुलजस्म से आगे जो सहरा था, इसने खैमे को नस्ब किया। जैसे सुन लिया, मेरे मिंबर पे जिगर रखने लगा हूं, फैसला आपने करना है। सहरा में खैमा सजा लिया ज़ुहैर बिन कैन ने। बस तकदीर से बचता बचता शब्बीर से ना बच सका। तू अल्लाह जाने क्या सुनने का आदी है, मैं नहीं मैं तेरे में यार को समझ सका। हुसैन मुकामे जुलजस्म पे पहुंचे। सखी अब्बास से कहा अब्बास इस रास्ते पे चलो। अब्बास कहते मौला मेरी जरूरत नहीं, मैं आपका रास्ता काट दूं। जब मंजिल ही करबला है तो फिर ये रास्ता बेहतर है, हम 1 माह में करबला पहुंच जाएंगे। फरमाते अब्बास इस रास्ते से चल, मुझे किसी को साथ लेना है। घर जाके सोचना नौकर बन के क्या पढ़ के चला गया हूं। इस रास्ते पे चल, किसी को साथ लेना है। हुसैन ने अपने नौकर से कहा वो दूर खैमा नजर आ रहा है जिसके बाद तलवार लटक रही है। जी मौला। खैमे के दर पे जा, ज़ुहैर को सलाम कर, उसे कहा हुसैन बुला रहा है। क्या बात है तेरी यार, अल्लाह जाने। मैं समझता हूं इस बात को कि ये तेरी सोच नहीं फिक्र है, चूंकि नौकर की जरूरत है। जैसे ही नौकर पहुंचा, इसने ज़ुहैर को सलाम किया। ज़ुहैर तड़प के बाहर आया। बाहर आके कहता इस लकोदक सहरा में मेरे नाम से वाकिफ तू कौन है? अब मैं नहीं जानता हूं कौन बंदा किस ख्याल से वक्त जाया करने आया या 14 से भीख मांगने। इसने कहा लकोदक सहरा में मेरे नाम से तू कौन वाकिफ? नौकर कहता है मुझे तुम्हारा नाम उसने बताया जिसने अल्लाह का नाम रखा है। ओए होए क्या बात है आपकी यार, मुझे तुम्हारा नाम उसने बताया। कहता किसने? कहता हुसैन बुला रहे। कहता मदीने वाला। ज़ुहैर ने कहा हुसैन से कह दे मैंने नहीं आना। 3 बार कासिद आया। तीसरी बार जब जवाब दिया ना ज़ुहैर ने, मिन्नत करने लगा सार नहीं हिलाना। जैसे ही तीसरी बार जवाब दिया, खैमे में बैठी थी दिलहम उठी, करीब आके कहती ज़ुहैर ये जो बार बार हुसैन का कासिद आ रहा है ये कहीं मदीने वाला हुसैन तो नहीं? ज़ुहैर कहता मदीने वाला हुसैन। कहती पागल हो गया है, रहमत बुला रही है ना जाने में देर कर। क्या बात है, हाथ खोल के बैठ यार। रहमत बुला रही है न जाने में देर कर, अपनी अंधेर जीस्त में रोशन सवेर कर। अपनी अंधेर जीस्त में रोशन सवेर कर, बेजान जिद करीम के कदमों में ढेर कर। जो सर उठे हुसैन के आगे वो ज़ेर कर। जो सर उठे हुसैन के आगे वो ज़ेर कर। दिलम कहती तू नहीं जानता काबे को पुश्त हो तो इबादत अजाब है, बस देखना हुसैन का चेहरा सवाब है। क्या बात है यार आपकी, क्या बात है आपकी, बड़ी मेहरबानी। बस देखना हुसैन का। अल्लाह बड़ी मेहरबानी। बस देखना हुसैन का चेहरा सवाब है। थक गए तो मैं छोड़ देता हूं। कुछ मौजू होते हैं कि जो सरों से गुजरे तो फिर जिगर का लहू परेशान होता है।
جیسے ہی اس نے سنا، اس نے کہا ہوش کے ناخن، اللہ کا در روز روز ہمارے در پہ نہیں آئے گا۔ اس کی بات سمجھ میں آئی؟ چلا، سوچ رہا ہے کروں کیا؟ ادھر 1000 مرد اور عورت مارے جائیں۔ بھائی جان دیکھنا میری طرف، اس عہد سے آیا کرو کہ جس کا ذکر موجود ہے، بندہ ورنہ مہربانی کر کے گھر ہی بیٹھا رہے، چونکہ اسی دربار سے شیطان بن کے نکلا، یہیں سے سلمان بنا ہے۔ ہاں، عقیدے بکھر جائیں تو شیطانیت، سمٹ جائیں تو سلمان۔ چلا، ادھر حسین نے دیکھا، دائیں اکبر، بائیں عباس، پیچھے جناب سجاد لینے آئے۔ حسین کو دیکھا، سر جھکایا، کہتا ہے 1000 مرد مارے جائیں گے، عورتیں ماری جائیں گی۔ میں شامیوں کو جانتا ہوں، یہ مردوں کو قتل کرتے ہیں، عورتوں کو قیدی بناتے ہیں، کروں کیا؟ ادھر حسین کو انکار کیا تو جہنم، کروں کیا؟ سوچا کہ 1000 کو بچاتا ہوں، خود جہنم چلا جاؤں۔ جلدی آیا، سامنے آ کے کہتا حسین جب میں نے انکار کر ہی دیا، یہاں پہ مہدی لکھنوی نے لکھا ہے، پھر بار بار کیوں بلاتے ہو؟ پھر بار بار کیوں بلاتے ہو؟ کریم کا کریم بیٹا قریب آیا، زہیر کی پیشانی چوم کے کہتا رشتوں کی آبرو کو بچانا ہے ساتھ چل۔ نہیں نہیں، تیرا ہاتھ اللہ جانے کیوں نیچے ہے یار۔ رشتوں کی آبرو کو بچانا ہے ساتھ چل، عبد خدا میں ہر کو جگانا ہے ساتھ چل، عبد خدا میں ہر کو جگانا ہے ساتھ چل۔ حسین کہتے ناتا تمہارے ساتھ پرانا ہے، اوئے ہوئے، ناتا تمہارے ساتھ پرانا ہے، ساتھ چل۔ مہربانی کریں بھائی جان، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ کہ بھئی ایسا ہو جاندہ فطرت، بندے آندے بعد بہن آگے، کلمہ 40 سال بعد خلافت پہلی، تاجی کیا؟ یہ آپ کی محبت ہے 2-4 بندوں کی، توجہ ہے؟ بڑی مہربانی۔ فرمایا عبد خدا میں ہر کو جگانا ہے ساتھ چل۔ حسین کہتے اب زندگی کو موت پہ چھانا ہے، اب زندگی کو موت پہ چھانا ہے۔ کچھ بندوں کے باتیں سر سے گزر رہی ہیں، لیکن منت کرنے لگو ایک لمحہ میری طرف دے، تیرے دل میں 14 کی محبت ہوئی تو مسلح پہ بھی نوکر کے حق میں دعا کرے گا۔ اس نے کہا حسین جب جانا ہی نہیں چاہتا تو مجھے لے جا کر دکھانا کیا چاہتے ہو؟ حسین کہتے کیا پوچھتا ہے؟ میرا دل ہے کہ تاروں پہ نینوا کا مسلح بھی دیکھ لے، جس کو تو جھک رہا ہے وہ اللہ بھی دیکھ لے۔ کیا بات ہے آپ کی یار، کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ تاروں پہ نینوا کا مسلح بھی دیکھ لے، جس کو تو جھک رہا ہے۔ جتنے بول رہے ہیں میں راضی ہوں، بولتا وہی ہے جسے سمجھ آئے۔ بڑی مہربانی ہے۔ تاروں پہ نینوا کا مسلح بھی دیکھ لے۔ بابا جی کسی دوسرے کو کبھی میں نے چھیڑا نہیں، اپنا عقیدہ کبھی چھوڑا نہیں۔ کوشش کیا کرو کہ آج کی نسل کوئی نہ کوئی پیغام دینے کا عادی ہے، بھیک مانگی یہی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ ایسے موضوع 14 نے آپ کے نوکر کی جھولی میں ڈالے۔ فرمایا تاروں میں نینوا کا مسلح بھی دیکھ لے، جس کو تو جھک رہا ہے وہ اللہ بھی دیکھ لے۔ تمام تر 4 علماء نے لکھا ہے اس بات کے بعد بھی زہیر چلا، حسین پیچھے چلے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جا رہے ہو ٹھیک ہے، اب روز روز مجھ سے بھی آیا نہ جائے گا۔ یا علی اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا شیعوں میں پڑھ رہا ہوں، اب روز روز مجھ سے بھی آیا نہ جائے گا، بخشش کا یہ پیام سنایا نہ جائے گا، بخشش کا یہ پیام سنایا نہ جائے گا۔ حسین فرماتے تم کیا سمجھتے ہو قدرت کا معجزہ ہوں، بھلایا نہ جائے گا، قدرت کا سر اٹھانا، قدرت کا معجزہ ہوں، بھلایا نہ جائے گا۔ حسین کہتے جانے کے بعد بھی میرا سایہ نہ جائے گا، جانے کے بعد بھی میرا سایہ نہ جائے گا۔ حسین آگے آئے کہ زہیر جانا چاہتا تو چلا جا، لیکن میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی، زہیر نے دیکھا،
سامنے دروازے پہ 7ویں نمبر پہ زہیر کا نام لکھا تھا. قدموں پہ گرا, کہا کریم کے بیٹے یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا نام کیوں لکھا ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ میرا نام کیوں لکھا ہے؟ حسین کہتے زہیر اب جانا, جا کے تجھ سے کہا نور عین نے لکھ دی ہے تیرے نام پہ جنت حسین نے. اب جانا جا کے, اب جانا جا کے, میں نوکر ہوں, میں راضی ہوں آپ سے. اب جانا جا کے, اب جانا جا کے تجھ سے کہا نور عین نے لکھ دی ہے تیرے نام پہ جنت حسین نے. اب جملہ برداشت کر سکو تو تمہاری اپنی کی مرضی کی بات ہے. اس وقت حسین نے کہا زہیر میں بطول کا بیٹا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, اب اس بندے نے مجھے تکلیف دینی ہے جس کا ہاتھ بھیک بھی مانگے 14 سے, اس ہاتھ کو کٹ نہیں جانا چاہیے جو سلام ہی نہ کرے. حسین کہتے زہیر میں بطول کا بیٹا وعدہ کر رہا ہوں, اب جانا ہے تو چلا جا. آج کے بعد تو یزید کا ساتھی بھی بن کے آئے تو حسین تیری جنت کا وارث ہے. کیا بات ہے آپ کی. آج کے بعد زندہ باد. جیو بڑی مہربانی. حسین تیری جنت کا ضامن. جیسے ہی حسین نے لفظ کہے منت کرنے لگا, میں بالکل سمیٹ دیا ہے, میں ماحول سمجھ رہا, چونکہ میرے مہینے لگے ہوتے ہیں. بھیک مانگی ہے کہ بی بی زبان کٹ جائے جس دن کسی کے مصرے اپنے نام سے پڑھوں. ہاں جیسے ہی حسین نے یہ لفظ کہے قدموں پہ گرا, کہا کریم کے بیٹے جب جنت دے ہی دی تو پھر یزید کا ساتھی کیوں, قبول کرنا مجھے, قبول کر مجھے. فیصلہ ہو گیا. کہتا مولا اجازت, میری بیوی خیمے کے در پہ انتظار کر رہی. جیسے گیا واپس آیا, مبارک دی دلہم نے, کہا مبارک ہو. روتا گیا تھا مسکراتا واپس آ رہا ہے. دیکھا جلدی سے کہتا سامان باندھ میں تجھے طلاق دیتا ہوں. کہتی جنت کی راستہ میں نے دکھایا, میری زندگی برباد کر رہے. کہتا میں نے اپنی ذات کو حسین کا صدقہ کر دیا, میں تیری محبت کا اسیر ہوں. اب یہ نہ ہو کہ تیری محبت میرے راستے کی دیوار بن جائے. جیسے زہیر نے کہا, دلم کہتی میں جانتی ہوں, جھوٹ نہ بول, تو اکبر کو دیکھ آیا ہے, تو نے اکبر دیکھ لیا ہے, میری محبت تیرے راستے کی دیوار بن نہیں سکتی. اس نے کہا جو میں حالات دیکھ آیا ہوں, یہ مردوں کو مارتے ہیں, عورتوں کو قید کرتے ہیں. دیکھ رہے میں منٹوں میں سمیٹنے لگا ہوں, گھنٹے کا موضوع ہے, پھر وعدہ یہیں سے شروع کروں گا. جو کہہ چکا ہوں ایک پلڑے میں, جو کہنے جا رہا ہوں فیصلہ گھر جا کے کرتے رہنا. اس نے کہا میں تجھے قیدی حالت میں برداشت نہیں کر سکتا, میں تجھے آزاد کرتا ہوں, میرا حکم ہے. سامان اٹھایا, چلی. زہیر کے لشکر, زہیر حسین کے لشکر میں آئے, ایک قدم بھی نہیں اٹھایا تھا, آگے سامان اٹھا کے دلم کھڑی. حسین نے دیکھا, کہتا مولا میری زوجہ آزاد کر چکا ہوں, اللہ جانے کیوں آئی ہے, بات کرنا چاہتا ہوں. زہیر چلتا قریب آئی, کہتا جب بھیج چکا ہوں, آزاد کر چکا, اب کیوں آئی؟ کہتی پیچھے ہٹ, تیرے لیے نہیں آئی. کیا بات ہے یار آپ کی, پیچھے ہٹ تیرے لیے نہیں آئی. اب منت کرنے لگا ہوں, جو جملہ کہنے لگا ہوں, چلتی چلتی نہ حسین کے پاس رکی, نہ عباس کے پاس رکی, نہ اکبر کے پاس رکی, نہ سجاد کے پاس رکی. جو پیچھے محمل تھے, علی کی بیٹی کے محمل کے نیچے کھڑے ہو کے کہتی کریم کی بیٹی میرے لیے جگہ ہے. بی بی کے جملے سننا. بی بی کہتی دلہم ذرا پیچھے والے محمل کا پردہ اٹھانا. پردہ اٹھایا, خالی تھا. کہتی بی بی خالی ہے. فرمایا اب بھی سمجھ نہیں آئی, مدینے سے تیرا خالی محمل لے کے آئی ہو. دلہم سوار ہو گئی, بالکل قریب آ گیا. مقام ذوالجشم چھوڑ, آگے رہائی کا بیٹا حر 4000 بندے لے کر حسین کے راستے میں آیا. زہیر نے دیکھا, اس کی جرت, لفظ یاد ہے 4 مرتبہ. کیا بات ہے,
اس نے کہا مولا اجازت ہے اس رہائی کے بیٹے سے بات کرو، ہے ظہور کی جرت، آپ کا راستہ۔ مولا نے تیور دیکھے، کہا زہر جاؤ، ایک بندہ بھی سمجھ گیا تو نوکر کی قیمت مل جائے گی، ورنہ ہاتھ کی لکیریں جو مقدر کے ماتم کے لیے بنی ہے رائے علی عمران سے بندے کا زامن ہی نہیں۔ اجازت لی زہیر نے، ہور کے سامنے آیا، کہتا ہور گھوڑے سے اتر، حسین کو سلام کر۔ ایک کتاب کا لفظ نہ ہو تو نوکر آپ کا مجرم ہے۔ اس نے کہا گھوڑے سے اتر، حسین کو سلام کر۔ اور کہتا میرے پاس وقت نہیں، مجھے حاکم وقت نے جو پیغام دیا ہے یہ اس پیغام کی گھڑی نہیں۔ زہیر کہتا اندھا نہ بن، کون سی گھڑی کی بات کرتا ہے؟ بھٹکے ہوئے سجدوں کو سجانے کی گھڑی ہے۔ نہیں 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 نہیں، بد نصیب بندے کا ضامن ہی نہیں ہوں۔ بھٹکے ہوئے سجدوں کو سجانے کی گھڑی ہے، توحید کو شبیر میں پانے کی گھڑی ہے، توحید کو شبیر میں پانے کی گھڑی ہے۔ کہتا ہو روٹھا ہوا اسلام منانے کی گھڑی ہے، روٹھا ہوا اسلام منانے کی گھڑی ہے۔ قسمت پہ لگے داغ مٹانے کی گھڑی ہے، قسمت پہ لگے داغ مٹانے کی گھڑی ہے۔ زہیر کہتا ہو تم نہیں جانتے قدرت ہو مہرباں تو برائی نہیں کرتے، بندے کبھی خالق سے لڑائی نہیں کرتے۔ بندے کبھی خالق سے لڑائی نہیں کرتے۔ انتہائی شکر گزار جو مشکل موضوع سنا آپ ہی کو سنانے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کرو ایسے فضائل سننے کی تاکہ ہم ان لفظوں سے نکل آئیں۔ اس بندے پہ لعنت کیا کرو جو 50,000 لے کے بھی کہے کہ آل محمد نازل نہیں ہوتے۔ اپنے لگائے کو حرام نہ کیا کر۔ منت کرنے لگا ہوں، کربلا میں جیسے ہی پہنچا اسی کے مصائب کے 2 ٹکڑے سن لو، یہی پہ نوکری تمام۔ سارے شہید جاتے رہے، زہیر کو اجازت ملی 7ویں نمبر پہ میدان میں گیا، 3 حملے کیے، 765 بندوں کو جہنم بھیجا۔ اپنے وجود کو دیکھا، اتنے زخم تھے کہ گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہا تھا۔ اس نے کہا زہیر نہ تو نبی، نہ تو ولی، نہ امام، تیرا گوشت کٹ کے زمین پہ گرتا ہے، طاقت کیوں بڑھتی ہے؟ تیرا گوشت کٹ کے زمین پہ گرتا ہے، طاقت کیوں بڑھتی ہے؟ چل حسین کے پاس، قدم تھامے، کہتا کریم کے بیٹے ایک مرتبہ میرے وجود کو دیکھ، میرا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہا ہے، میری وجود کی طاقت کیوں بڑھ رہی ہے؟ حسین کہتے چاہتے کیا ہو؟ کہتا کریم کے بیٹے میری قسمت میں شہادت نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے لفظ کہے نا، حسین کہتے زہیر شہادت چاہتے ہو تو اب جاؤ۔ اب جو زہیر چلا، حسین کا چہرہ پھر گیا خیام کی طرف، اونچی آواز میں کہا سکینہ سکینہ، آپ زہیر کے لیے دعا نہ کرنا۔ زہیر تڑپ کے رہ گیا، رو کے کہتا مولا اور میں نوکر کے لیے اور کون دعائیں کر رہا ہے؟ حسین کہتے زہیر اور جب سے تو گھوڑے کی زین پہ ہے اور میری بیٹی نے سر پہ قرآن رکھا ہے، رو رو کے کہتی میرے خالق اور چچا زہیر کو زندگی عطا کر، اور جب تک یہ رہے گا اور میرا بابا رہے گا۔ اجرک من اللہ۔ گھوڑا چھوڑا، زمین پہ آنے سے پہلے حسین کا زانو زہیر کے سر کے نیچے، آنکھوں سے خون صاف کیا، تیر نکالے، آنکھیں صاف کی حسین نے زہیر کی۔ کہتا مولا مجھے 5 نور دکھائی دے رہے ہیں۔ حسین کہتے زہیر مبارک ہو، میرا نانا آیا ہے، میری ماں زہرا آئی ہے، میرا بابا علی آیا ہے اور میرا بھائی حسن آیا ہے۔ زہیر کہتا مولا یہ 5 کھڑے ہیں لیکن مجھے بتا تو صحیح ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ حسین فرماتے تیرے لیے کوثر کے جام لے کے آئے ہیں، اور تڑپ کے رہ گیا زہیر، ہاتھ باندھ کے کہتا کریم کے بیٹے اور منت کرتا ہوں انہیں کہ کوثر کے جام پھینک دے، اور تیری سکینہ پیاسی ہے، اور تیری بہنیں پیاسی ہے، اور تیرا اصغر پیاسا ہے۔